الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. براجان اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا. اسی اسلام میں ہمارے لیے عزت اور شان و شوکت کا راز چھپا دیا. عزت چاہتے ہیں، شان و شوکت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، اللہ عز و جل کی طرف سے اونچا معیار سر اٹھا کر کے جینا چاہتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی مغفرت اور جنت چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو صحیح معنوں میں اپنے گلے لگائیں، اسلام کو اس طرح سے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، برتیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتلایا ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جو سارے ادیان سے ہٹ کے ہے، سب سے مختلف ہے، اس کی شان سب سے زیادہ بلند ہے، اس کا مقام حد درجہ نرالا ہے. یہ دیگر ادیان کی طرح، دیگر دھرموں کی طرح، دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے کہ ایک ساتھ میں کئی ادیان، کئی مذاہب اور کئی ملتیں جیسے رہا کرتی تھیں ایسے ہی دوسرے مذاہب رہیں اور اسلام بھی باقی رہے. ایسا دین نہیں ہے یہ، بلکہ یہ دین ایسا دین ہے اسلام جو اس دنیا میں جب آیا ہے تو سارے ادیان، سارے مذاہب، ساری ملتیں، سب کے سب کو اس نے ختم کر دیا، باطل قرار دیا. قرآن کریم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا تو اس قرآن کریم نے ساری کتابوں کو، خواہ وہ آسمانی کتابیں کیوں نہ ہوں، تورات، زبور، انجیل، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتابیں ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا صحیفہ ہو، غرض جتنی بھی کتابیں اسلام کے آنے سے پہلے قرآن کریم سے پہلے اتری ہیں، قرآن کریم نے اپنی آمد کے بعد ساری کتابوں کو ختم کر دیا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی میں آپ پر وحی کے ذریعے سے اسلام اترا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے. آپ جس دین کو لے کر کے آئے اس دین نے سارے ادیان کو ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے اس دین اسلام کو. اسی لیے اعلان ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہے. جب تک اسلام دنیا میں نہیں تھا تب تک کی بات الگ تھی، لیکن اسلام جب دنیا میں آ گیا تو پھر اسلام ہی دنیا میں رہے گا، اس کے سوا سارے مذاہب دنیا سے ختم ہو گئے. اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت سے، بڑی وضاحت سے لوگوں کو سمجھایا.
دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں یہ مسئلہ اچھی طرح سے عام کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں لا يسمع بی احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا جو کوئی یہودی، دنیا کا جو بھی یہودی، جو بھی عیسائی میرے بارے میں سنے، اسے معلوم پڑے کہ میں دنیا میں بھیج دیا گیا ہوں، نبی بن کر کے آ گیا ہوں، کتاب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اترنے لگی ہے میرے اوپر، دنیا کا جو بھی یہودی عیسائی ہو. آپ سوچتے ہوں گے یہودی عیسائی کا ہی نام کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے بڑی تعداد میں، بلکہ قیصر و کسریٰ کی دو بڑی طاقتیں، سپر پاور جس کو آج کہا جاتا ہے، ایک یہودیوں کی تھی اور ایک عیسائیوں کی تھی. جگہ جگہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہجرت کر کے جب گئے تو وہاں پر بڑی تعداد میں یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور کافی ٹکراؤ ہوا. خیر ایک لمبی تاریخ ہے، سیرت بہت لمبی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اس میں نہیں جانا ہے. بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی یہودی عیسائی دنیا میں بستا ہے اسے معلوم پڑ جائے، وہ سن لے کہ میں محمد آ چکا ہوں دنیا کے اندر. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن وہ مجھ تک پہنچ کر کے مجھ پر ایمان نہ لائے، یا مجھ تک نہ پہنچ سکتا ہو تو جہاں رہتا ہے وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور بغیر ایمان لائے دنیا سے چلا جائے، موت ہو جائے اس کی، الا کان من اصحاب النار، وہ یقیناً جہنم میں داخل ہوگا. وہ عیسیٰ کا ماننے والا تھا، اچھا خاصا عیسائی تھا، سچا پکا جیسے مسلمان ہوتا ہے ایسے سچا پکا عیسائی تھا، انجیل پر ایمان رکھنے والا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا، دیندار عیسائی تھا، دیندار یہودی تھا. لیکن میرے آنے کی اطلاع اس کو مل گئی جیتے جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر ایمان نہیں لایا، دنیا سے چلا گیا. تو اس کا عیسائی ہونا، عیسیٰ پر ایمان رکھنا، انجیل کو ماننا، یہودی ہونا، موسیٰ کا کلمہ پڑھنا علیہ الصلوۃ والسلام، اور تورات پر ایمان رکھنا، اور سچا پکا یہودی عیسائی بن کر کے زندگی بھر 70 سال 75 سال 80 سال 100 سال تک یہ اسے جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ وہ جہنمی ہوگا. ہاں میرے دنیا میں آنے سے پہلے اگر وہ چلا گیا ہے تو جس دین میں وہ تھا اس دین کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا، اور اگر وہ اس دین کے مطابق صحیح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے گا. لیکن میرے آنے کے بعد میری خبر جس کو مل گئی کہ محمد دنیا میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد مجھ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا چاہے کچھ بھی ہو. کتنا بھی بڑا یہودی، کتنا بھی بڑا عیسائی، کتنا بھی بڑا دیندار، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، پارسا کیوں نہ ہو. آپ نے دیکھا نا، یہ ہے اسلام کا امتیاز، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. آپ سید الانبیاء والرسل ہیں، ہمارا نبی ساری انسانیت کا سردار ہے، ہماری کتاب قرآن کریم ساری کتابوں کی سردار ہے، اور اس نے آنے کے بعد ساری کتابوں کو ختم کر دیا. ہمارا قبلہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، یہ امت سب سے اعلیٰ امت ہے. ہم اخیر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے. نحن الآخرون السابقون، ہم لاسٹ میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. میرے بھائیوں تو بہرحال ہمارا مقام بہت اونچا ہے. ہماری کتاب، ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ یہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے. ورنہ پچھلے امتوں کے آپ دیکھیں گے ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہ اپنے علاقے کے نبی ہیں، وہ اپنے علاقے کے نبی ہیں. لیکن یہ معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام کی آمد کے بعد دنیا میں یہ سلسلہ کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا. اب دنیا میں اگر کوئی دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام، بس اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں. اور دنیا مانے نہ مانے، مان جائے گی تب بھی، نہ مانے گی تب بھی. یہ اسلام دنیا کے چپے چپے میں، گھر گھر میں، کچے مکان پکے مکان میں، جھگیوں میں جھوپڑیوں میں بھی گھس کر کے رہے گا. یہ اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ تو ہوگا اسلام کا امتیاز. لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جس کو اللہ نے اتنا عظیم دین عطا فرمایا، جس کو اتنا اونچا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا،
ہم مسلمان اسلام کے نام لیوا یہودیوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، ان کی نقالی کرنا شروع کر دیں، ان کی تہذیب کو لینا شروع کر دیں، ان کے عقیدوں کو فالو کرنا شروع کر دیں، ان کے کلچر کو نقل کرنا، اس سے مروب ہونا شروع کر دیں، اس سے متاثر ہونا شروع کر دیں، ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں، ان کے تہواروں میں جائیں، ان کے کپڑے کے جیسا کپڑا پہنیں، ان کے کھانے کے جیسا کھانا کھائیں، ان کے جیسی سٹائل بنائیں، ان کے جیسے بال رکھیں. اگر مسلمان یہ کام کرے تو آپ بتائیے کہ اسلام جس کو عطا ہوا ہے، جو سب سے عظمت والا دین ہے، جس کو اللہ نے عظیم بنایا ہوا ہے، کیا وہ ذلت کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ پستی کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اسلام یہ نیچے نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی نیچے نہیں رہ سکتا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام بلند ہونے کے لیے دنیا میں آیا ہے. اسلام پر کوئی بلند ہو جائے، مسلمان پر کوئی بلند ہو جائے، اسلام اس لیے آیا ہی نہیں دنیا کے اندر. میرے بھائیوں، لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ سارے ادیان پر یہ دین اسلام غالب ہو کر کے رہے، اوپر ہو کر کے رہے. تو یہ تصور پہلے ہمیں اپنے آپ کو، اس تصور میں اپنے آپ کو ڈھالنا ضروری ہے. یہ ذہنیت بننی چاہیے کہ مسلمان ہے تو ایسے نہیں کہ مسلمان اسلام کو ماننے والا ہے، جیسے یہودی یہودیت کو ماننے والا ہے، عیسائی عیسائیت کو ماننے والا ہے، ہندو مت والا ہندوازم کو ماننے والا ہے، جین والا جین. ایسے سارے دھرموں کی طرح ایک دھرم اسلام بھی ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمیں اپنا مقام جاننا ضروری ہے، ہمیں اپنے دین کی عظمت سمجھنا ضروری ہے، ہمیں اپنی شان کو اچھی طرح سے جاننا ضروری. تب جا کر کے ہمیں احساس ہوگا کہ اگر ہم اس کے سوا کسی دائیں بائیں آگے پیچھے کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا دل میں کسی کی محبت کو جگہ دیتے ہیں، کسی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، کسی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے، کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، کسی کے ساتھ رواداری کی بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے دین اسلام اور شریعت کے جو شعائر ہیں، شعائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام کی علامتیں، دین اسلام کی پہچان، اس کا مینار، اس کی روشنی جو سب سے زیادہ علامت کے طور پر جانی جاتی ہو، اس معاملے میں اگر ہم نے کسی اور دین، کسی اور عقیدے، کسی اور دھرم کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یا اپنے دل میں کہیں تھوڑی سی محبت ہم نے پیدا کر لی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ دیکھو خوشی منا رہے ہیں، یہ دیکھو ان کا تہوار آیا ہوا ہے، یہ دیکھو سب کو جوڑنے والا کام کر رہے ہیں، یہ دیکھو سب کو لے کر کے چلنے والا کام کر رہے ہیں، یہ دیکھو آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ تال میل بنا کر کے زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں، آپس کی نفرتوں کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں. عیسائی ایسا کر رہا ہے، یہودی ایسا کر رہا ہے، ہندو ایسا کر رہا ہے، ہم سوچیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہمیں بھی ساتھ دینا چاہیے. میرے بھائیوں، عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، دین اسلام کے شاعر کے معاملے میں کبھی بھی مسلمان کوئی سمجھوتا کرے، اس کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آج کی تاریخ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. سب جانتے ہیں، اس کو کون نہیں جانتا ہے، آج دسمبر کی 31 تاریخ آخری دن ہے اس سال کا، اس سال کا آخری دن ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اولیاء مت بناؤ. اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ولایت، محبت، دل کا میلان، دلی رغبت، دلی چاہت، ایسا رشتہ کسی غیر مسلم کے ساتھ مت رکھو. یہودیوں کو اولیاء مت بناؤ، عیسائیوں کو، مسیحیوں کو، اہل کتاب کو اپنا اولیاء مت بناؤ. یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی عیسائی کا دوست ہے، عیسائی یہودی کا دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں. تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ. اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو آدمی بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان سے دلی میلان اور دلی رغبت رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یقیناً وہ انہی میں سے ہو جائے گا. ہم نے اگر دوست بنانے کی کوشش کی اور رواداری کا ثبوت دیا دین کے معاملے میں، اور رجحان اور میلان پیدا کیا، اور قریب آنے کی کوشش کیا، اور آپس میں اتحاد و اتفاق کی بات کرنا شروع کر دیا، تو یاد رکھو کہ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یقیناً وہ انہی میں سے ہے.
بڑی وضاحت کے ساتھ. اللہ اکبر. آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتنی صراحت سے, اور قرآن کریم کی ایک سے زائد آیتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہرگز یہ یہودی یا عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنا دین اسلام چھوڑ کر کے ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگے. جب تک آپ یہاں تک نہیں اتر جائیں گے تب تک کوئی یہودی آپ کا دوست نہیں بن سکتا, آپ سے راضی نہیں ہو سکتا, کوئی عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھاتا ہے, مسلمانوں تم کو کیا ہم نے کون سا دین عطا فرمایا ہے اور تم کیوں اسے دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو. اب بہت سارے ہمارے بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ باتیں تو ایک سائیڈ کی ہو رہی ہیں, یہ تو ہم سنتے رہے ہیں کہ اسلام رواداری کا دین ہے, اسلام اور رواداری کی کانفرنسیں ہوئی ہیں, اسلام اور رواداری کی کتابیں لکھی گئی ہیں, تو پھر رواداری کہاں ہے, ٹالرنس کہاں ہے, کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوست مت بناؤ. ہمیں تو تال میل کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام تو بہت کشادہ دین ہے, وہ لوگوں کی رعایت کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے لیے کہتا ہے, تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ان کو دوست نہ بناؤ. میرے بھائیو یہی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو اپنا اولیاء مت بناؤ, یعنی اولیاء وہ اولیاء مت آپ سمجھیں جس کو ہم ولی اور اولیاء کی بات کرتے ہیں. اولیاء عربی زبان کے اندر, عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں دوستی, محبت, دلی لگاؤ, قلبی میلان, اس طرح کا تعلق جو ہوتا ہے اس کو ولایت کہتے ہیں. میرے بھائیو جو اسلام میں رواداری ہے اس کا ایک الگ دائرہ ہے. انفرادی طور پر پڑوسی کوئی آپ کا یہودی عیسائی ہے اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, اس کی مدد کریں, وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں, اس کو دیکھنے کے لیے جائیں, بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کھلائیں, اس کے ساتھ آپ کاروبار اور تجارت کریں, حلال تجارت, اس کی طرح نہیں, اسلام کی روشنی میں تجارت کریں, جائز, کوئی حرج کی بات نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں سماجی تعلقات ہیں, سماجی معاشرتی تعلقات ہیں, ان تمام چیزوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں معاملہ ایمان کا آ جائے, جہاں معاملہ عقیدے کا آ جائے, جہاں معاملہ آپ کی توحید کا آ جائے, جہاں معاملہ اسلامی شعائر کا آ جائے, ایسے موقع پر ہماری دوستی صرف اور صرف ہمارے بھائی مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے, کسی اور کے ساتھ ہم کوئی دوستی کا رشتہ قائم نہیں کر سکتے. فرق سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے فرق. بات چل رہی ہے دین, ایمان, عقیدہ, شریعت, اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. سماجی تعلقات ہیں, غریب ہے, فقیر ہے, محتاج ہے, بھوکا ہے, کپڑا پہنا دو, کھانا کھلا دو, اس کی مدد کر دو, اس کو قرض دے دو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ اس کی ترغیب ہے دو تاکہ وہ آپ کے اچھے اخلاق سے اسلام کے قریب آئے. لیکن ہم ان کے بن جائیں, ہم ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں, اس کی شریعت اسلامی میں بھی کوئی گنجائش نہیں. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. ان لوگوں کی سوچ کیا ہے, ان کا انٹینشن کیا ہے, ان کا نظریہ کیا ہے, یہ کیا سوچتے ہیں؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ سوچتے یہ ہے کہ تھوڑا تم اپنے اسلام سے ہٹ جاؤ تو یہ بھی نرم ہو جائیں, تم اسلام سے ہٹ جاؤ, اسلام سے سمجھوتا کر لو, توحید سے سمجھوتا کر لو, ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا جو عقیدہ تمہارے پاس ہے نا, اس سے تم تھوڑا سا نرم ہو جاؤ, تم کسی اور کی, دوسرے کی بھی گنجائش نکال دو, تیسرے کی بھی گنجائش نکال دو. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے کو تیار ہو جاؤ, عیسیٰ کو تیسرا اللہ ماننے کو تیار ہو جاؤ, حضرت جبریل کو یا حضرت مریم کو جو وہ مانتے ہیں اس طرح ماننے کے لیے کہیں نہ کہیں راضی ہو جاؤ. فَيُدْهِنُونَ, تو وہ بھی نرمی کرتے ہوئے کچھ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. کیا مطلب یہ ہے کہ جب تم دین سے اپنے برگشتہ ہو جاؤ گے, دین سے دوری اختیار کرو گے تو یہ تمہارے قریب آئیں گے, ورنہ یہ تمہارے قریب کبھی بھی نہیں آ سکتے. میرے بھائیو اسی وجہ سے اسلام کے اندر بے شمار ایسی تعلیمات ہیں جس میں مسلمان کو یہودیوں سے, عیسائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. آمین کے مسئلے میں, قبلے کے مسئلے میں, داڑھی کے مسئلے میں, اس پر مسجدوں کے اندر میرے بھائی جوتے میں نماز پڑھنے کے مسئلے میں, ایسے نہ جانے کتنے, خضاب لگانے کے مسئلے میں, ایسے نہ جانے کتنے مسائل ہیں. ان مسائل میں صریح لفظوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ تم یہودیوں کی طرح مت کرنا, تم ایسا کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو, تم ایسا کرو, اہل کتاب کی مخالفت کرو, تم ایسا کرو, وہ ایسا کرتے ہیں تم ایسا کرو, وہ داڑھیاں کاٹتے ہیں تم داڑھیاں بڑھاؤ,
وہ मोछें बड़ी बड़ी रखते हैं, तुम मोछें कतरो। ये लोग खिताब नहीं लगाते हैं, तुम खिताब लगाओ। ये आमीन नहीं कहते हैं, ये आमीन से चिढ़ते हैं, तुम आमीन जोर से कहो। इस तरह के कितने मसाइल मौजूद हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समझाया। उसका ये मौका नहीं है, किसी और मौके पर उसको बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजमत और शान अता फरमाई है। हमें ये एहसास, ये तसव्वुर और ये अकीदा लेकर के जिंदगी गुजारना है। हम कभी ये ना समझें कि हम किसी के बराबर हैं या किसी से नीचे हैं या किसी के बराबर नहीं। हम ऊंचे हैं क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग हैं, कुरान करीम की उम्मत के लोग हैं। हम अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हैं, इसलिए हम सबसे ऊंचे हैं। मेरे भाइयों, एक वक्त था, खैर बात लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। मैं इस सिलसिले में बात करना चाहता हूं। ये आज 31 दिसंबर का जो मौका हर साल आता है और लोग मुबारकबादियों का तबादला करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आने वाला है, नए साल के मौके पर खुशी का इजहार, मुबारकबादी, विशेष मेरे भाइयों, और ऐसे ही तहरीरों का तबादला, मुबारकबादियों का तबादला, तोहफे तहाइफ का तबादला, गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना, या ऐसे ही मिसाल के तौर पर शरीक होना, बराह रास्त जाकर के शरीक होना, या मिसाल के तौर पर डोनेशन देना, या इस मौके पर और कुछ नहीं अगर करता हो तो आजकल अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखना, मिसाल के तौर पर। ये तक तो बहुत होता है ना, बहुत मरूबियत है। लोग ऐसे भी अपनी किसी चीज को अगर बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और उसको आम करना चाहते हैं तो अपने स्टेटस पर रख देते हैं। मेरे भाइयों, ये आपके व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है, ये आपके ईमान का स्टेटस है कि आप किस अकीदे के हो, आप क्या सोचते हो, आपका नजरिया क्या है। मुसलमान है, अगर उसके व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर अगर हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है और 2022 का अगर मिसाल के तौर पर तारीख लिखी हुई है या किसी एतबार से उसका तज़किरा मौजूद है, तो देखने वाला ये देख करके जान जाएगा कि ये है तो मुसलमान, लेकिन इसके अकीदे में खलल मौजूद है। ये ईसाइयत की तरफ कहीं ना कहीं हाथ लपका रहा है, उससे मुतासिर है, या उससे वो राजी है, या उसके बारे में वो कम से कम नरम गोशा रखता है। ये आपके ईमान और अकीदे का स्टेटस है मेरे भाइयों, ये उसकी हकीकत है, ये उसका खुलासा है जो जाहिर होता है। और हमारे भाई, हमारे अजीज नौजवान बहुत ज्यादा इसमें आजादी का शिकार है, बहुत ज्यादा। और रवादारी के नाम पर मामला क्या है? मामला यह है कि इनका सर्कल जो है ना, हमारे नौजवान साथियों का खास तौर पर, और तकरीबन और भी लोगों का जो भी कहीं ना कहीं कारोबार में है, बिजनेस में है, या मिसाल के तौर पर जॉब में है, या कॉलेज वगैरह की तालीम का मसला है, हमारे नौजवान कॉलेजेस में है, उनके बीच में या वो जिनके बीच में पढ़ते हैं वो बड़ी तादाद मिसाल के तौर पर क्रिश्चियंस की है, या जहां वो जॉब करते हैं कंपनियों के अंदर उनका सर्कल ईसाइयों का है मिसाल के तौर पर, या ऐसे ही मेरे भाइयों कारोबार बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनका लेन देन ईसाइयों के साथ है, जिनके साथ वो डील करते हैं। ये सब हालात हैं। इन सब हालात में हमारा किरदार क्या होना चाहिए? हमारा किरदार क्या होना चाहिए? हमारा किरदार ये होना चाहिए कि हम इस्लाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करें और इस्लाम की छाप उनके ऊपर डालने की कोशिश करें। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम मुतासिर हो जाते हैं, हम मुअस्सिर नहीं होते हैं, अपना असर किसी पर डाल नहीं पाते हैं, बल्कि लोगों के हरकतों से, लोगों के अकीदों से, लोगों के नजरिया से मुतासिर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, कितना खतरनाक मसला है, कितना खतरनाक। यही वजह है कि आज हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा अजीज क्या करता है? पूरी नक्काली यूरोप की करता है, लिबास उनके जैसा, बाल उनके जैसा, कपड़ा उनके जैसा, खाना पीना उनके जैसा, रहन सहन उनके जैसा, नजरिया उनके जैसा, सोच उनके जैसी, और धीरे धीरे नतीजा जहां तक पहुंच जाता है कि अब वो क्रिसमस के त्योहार में भी शिरकत करता है, वो हैप्पी न्यू ईयर के फंक्शन में भी शरीक होता है, उसमें डोनेशन देता है, उसमें जाता है, और जो कुछ बंबई के साहिलों पर होता है उन सारी बेहयाई और गंदगियों में भी और उन हराम में, मुनकरात में शरीक होता है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों कि ये सब मुनकरात कम हैं। ये सारे मुनकरात जो 31 की नाइट में मुंबई के साहिलों के ऊपर या और दीगर जगहों के ऊपर
جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ وہ شراب کا دور چلتا ہو یا زناکاری بدکاری کے معاملات ہوتے ہوں، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہوتا ہو، یا عیسائیوں کے بارے میں جو کچھ بھی وہ کاری کرم کرتے ہیں ان کا معاملہ ہو، ان سب کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ کم ہے، بدترین ہے یہ سب کبائر، کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ۔ وہاں پر میرے بھائیوں گانا بجانا، وہاں پر شراب، وہاں پر اور میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کی بھی نہیں ہیں، یہاں پر یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر کے برا یہ ہے کہ ہمارے دل سے اسلام کی عظمت کم ہو گئی، اور ہم نے اسلام کا دعویٰ اور اسلام کا عقیدہ رکھنے کے باوجود ہم نے اپنے سینے کے اندر عیسائیت کے عقیدے کو جگہ دے دیا۔ ہم نے کرسمس کو اپنے دل میں بسایا، ہم نے اپنے عقیدے کو نرم کر لیا، ہم نے 31 کے اس موقع پر ہم نے نئے سال کے اس جشن میں شرکت کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے، کوئی مانے نہ مانے، اپنی زبان سے کچھ بھی کہے میرے بھائیوں، یہ اس کا کام، یہ اس کا رویہ، یہ اس کی حرکت، یہ اس کا ایکشن جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عیسائیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، ان کے تہوار سے خوش ہے۔ ٹھیک ہے وہ نہ بھی مناتا ہو، لیکن وہ خوش ہے کہ آپ کا تہوار بڑا اچھا ہے، آپ منائیے، مبارک ہو آپ کو کرسمس، مبارک ہو آپ کو 2022 کا نئے سال کا موقع۔ یہ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی بات ہے یہ اتنی خطرناک بات ہے یہ۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ ہمارا کیا تعلق ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ ہمارا تعلق، مسلمانوں کا تعلق کتنا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے بھی نبی، ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ پر، عیسیٰ پر، نوح پر، سب پر ایمان رکھتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے جشن منانے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ یا انہی کا عیسوی سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس موقع پر خوشی میں شریک ہونے میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ اس طرح کی بات بھی ہمارے بہت سارے نوجوان کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ضرور ہے، لیکن ہمارا تعلق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا ہے؟ میرے بھائیوں اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے، ہمارا تعلق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ان کے اوپر اللہ کی کتاب انجیل اتری، اور وہ دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے، ان کی موت نہیں ہوئی ہے، قیامت سے پہلے وہ ایک بڑی نشانی بن کر کے قیامت کی دوبارہ دنیا میں اتریں گے، نزول فرمائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، اتریں گے، کیونکہ زندہ ہے وہ، ان کی موت نہیں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ انہیں سولی نہیں دی گئی ہے، یہودی الزام لگاتے ہیں کہ سولی دے دی گئی ہے، اور ساری دنیا کے عیسائی جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دے دی گئی ہے، اور آج صلیب کا کراس کا نشان عیسائیوں کی علامت بن چکا ہے، عیسائیت کی پہچان بن چکا ہے۔ یہ 100% جھوٹ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہیں قتل کیا ہے نہ انہیں سولی دیا ہے، یہ شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ صاف فرماتا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ ہمارا ایمان صرف اتنا ہے۔ ان کی شریعت میں کیا تھا، انجیل میں کیا لکھا ہوا، اب تو لوگوں نے، عیسائی پادریوں نے اس کتاب کو بھی بگاڑ دیا، تحریف کر لیا، اس کے آیات کو بدلا، اس کے معنی کو بدلا، اس کی تفسیر کو بدلا، اور من مانی ساری باتیں داخل کر دیا۔ میں اس تورات کی، اس انجیل کی بات کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا۔ ایکچوئل انجیل اگر وہ بھی اپنی اصلی شکل پر باقی ہوتی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا کرنا حلال ہے، کیا کرنا حرام ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا ایمان صرف اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے، زندہ اٹھا لیے گئے، سولی نہیں دی گئی، قتل نہیں کیا گیا، قیامت سے پہلے ایک بڑی نشانی بن کر کے آئیں گے، اور آئیں گے جب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک آدمی ہوں گے، بس اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ اس امت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، صدقات، وہی سب کچھ کریں گے جو ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ عیسائی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ساری باتیں ہو رہی، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے دنیا میں تو اس امت محمدیہ کے فرد ہوں گے، محمد الرسول اللہ کی امت کے ایک آدمی ہوں گے۔ ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی خوشی میں، ان کے تہوار میں، ان کی مناسبت پر ان کو مبارکبادی، ان کو تحفے، یہ کون سی پستی اور ذلت ہے مسلمانوں کے یہاں؟ مسلمان کہاں تک گر جائے گا میرے بھائی؟
اپنا عقیدہ بھی اپنے عقیدے کا، اپنے دین اور عقیدے ایمان کا بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کون سی حرج کی بات ہے، سب ساتھ میں رہتے ہیں، ایک سماج ہے اور ساتھ میں جاب کا سرکل ہے، کالج کا سرکل ہے اور بزنس کا سرکل ہے، تو کیا حرج کی بات ہے؟ وہ ہمیں ہماری عید میں خوشی میں شریک ہوتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تو ہم ان کی تہوار میں اگر خوشی میں شریک ہو جائیں تو کون سی حرج کی بات ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ ان کے طرح نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں اور وہ ایک ایسے دھرم کے ماننے والے ہیں جو دھرم دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مٹ چکا ہے۔ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ جہنم میں لے جانے والا عمل کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے اصل میں سوچ، ہماری سوچ بدلنا ضروری ہے۔ یہ تو معمولی مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم نے تحفہ دے دیا، لے لیا، اصل میں یہ عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ خوشی تو ہے، اس میں کیا بگڑتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عید منانا، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کا جشن یا کرسمس یا اور جو کچھ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں تو سماج کی چیز ہے، اس کا تعلق سماج سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے ہے۔ کسی بھی دین کے اندر تہوار طے ہوتے ہیں، کوئی بھی تہوار کسی بھی دین کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہم کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، جب عید الفطر کا نام آئے گا ساری دنیا امریکہ افریقہ کے صحراؤں میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نام سنتے جان لے گا کہ یہ مسلمانوں کے تہوار کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہولی دیوالی کہا جائے گا، دنیا جانے گی کہ نہیں جانے گی کہ ہندوؤں کا ہے یہ؟ ایسے کرسمس کا نام لیا جائے گا، ساری دنیا جان جائے گی کہ کس کا تہوار ہے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ان کے دین کا حصہ۔ اچھا، یہاں یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کرسمس صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے، یا ہیپی نیو ایئر کا مسئلہ جو ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کرسمس کا جو تہوار وہ مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے وہ نہیں ہے، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے۔ میرے بھائی، جھوٹ ہے یہ، یہودی جھوٹ، وہ عیسائی جھوٹ بولتے۔ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی ہے، ان کے انجیل میں لکھا ہوا ہے، انجیل لوقا میں لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگر یہ عیسوی سال اگر ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے شروع ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جنوری کی 1 تاریخ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جنوری کی 1 تاریخ ہونی چاہیے۔ اگر مہینے آگے پیچھے کر دیے گئے ہوں تو کسی بھی مہینے کی 1 تاریخ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ عیسیٰ کی پیدائش سے اس سال کی شروعات ہوتی۔ لیکن یہ 12واں مہینہ ہے اور 12ویں مہینے کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 24 دن پہلے گزر چکے تھے، یہ سال پہلے سے چل رہا ہے، بعد میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ اس سال کا حقیقت میں عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سال پہلے سے چل رہا ہے، رومیوں کا، یونانیوں کا سال تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد عیسائیوں کو کوئی اتا پتہ نہیں ہمارے نبی کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، کوئی برتھ ڈے نہیں منایا جاتا تھا، کوئی کرسمس کا تصور نہیں تھا۔ 325 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، 325 سال کے بعد عیسائیوں نے کانفرنس بلا کر کے یہ بات کی کہ ہمارے نبی کی کوئی تاریخ پیدائش تو ڈکلیئر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ مشورہ کر کے 350-55 میں ان لوگوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے نبی کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو کہتے ہیں 25 دسمبر کو پیدائش ہوئی ہے اور 1 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ ہوا ہے، یہ عیسائی کہتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ سال جو جنوری فروری کا سال ہے اس کا بھی عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ عیسوی سال ہے، عیسوی سال نہیں ہے، یہ سال اصل میں رومی سال ہے، یہ یونانی سال ہے، اس میں بعد میں تحریف اور تبدیلی ہوئی ہے۔ اور تقریباً یہ سال جو ہم دیکھ رہے ہیں نا آج 19 یا 2022 کا جو سال شروع ہونے جا رہا ہے کل سے، میرے بھائیوں، جب تقریباً 600 سال گزر گئے اور بعض روایتوں میں 800 سال گزر گئے، تب جا کر کے اس سال کو جو جنوری فروری کا سال ہے اس کو عیسائیوں نے اپنے ساتھ میں یعنی عیسائیت کے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کرنے کا کام کیا، ورنہ تقریباً 600 سال یا 800 سال تک اس سال سے جنوری فروری کے سال سے عیسائیوں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے تک وہ سال رومیوں کے سال کے نام سے چلتا تھا۔
اور یہ مہینے 12 نہیں تھے، مہینے 10 تھے، جنوری فروری کو بعد میں ایڈ کیا گیا. بہرحال پوری تاریخ ہے اس کا، یہ موقع نہیں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں بتائی جائیں میرے بھائیو. اور یہ سال بھی کیسا ہے، یہ جو مہینوں کے نام دیکھ رہے ہیں جنوری فروری، کیا ہے کیا ہے یہ جنوری فروری جو آپ 12 مہینوں کے نام دیکھ رہے ہیں، یا سنڈے منڈے ٹیوزڈے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب رومیوں کے، یونانیوں کے معبودوں، ان کے بتوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. اور کچھ نام عیسائیوں کے، یہودیوں کے بادشاہوں کے نام ہیں. ایسے ہی یہ جنوری اور یہ جو سنڈے منڈے کا جو دنوں کے نام ہیں، یہ دنوں کے نام بھی ان کی دیویوں کے، ان کے دیوتاؤں کے اور ان کے بادشاہوں کے اور چھوٹے بڑے لوگوں کے نام ہیں. اس کا اسلام سے، دین سے، عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سال شروع ہوتا ہے وہ مسلمان، جس مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہجرت مدینہ جانتے ہیں نا، ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت مدینہ سے. مدینہ منورہ کی ہجرت سے ہمارا ہجری سال شروع ہوتا ہے. یہ مسلمان جسے ہجری سال، جو اسلامی سال ہے، جو ہجری سال بھی منانے کا قائل نہیں ہے، وہ عیسائیوں کے جھوٹے سال کے شروع ہونے پر ان کو مبارکباد دینے کے لیے تیار رہتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، ساتھ میں جاتا ہے، رنگ رلیاں مناتا ہے، اور سارے عقائد کو جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں اس کے ساتھ میں رہتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے، گریٹنگز بھیجتا ہے. آج تو سوشل میڈیا کے وسائل سے بہت معاملہ آسان ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ حدیث اچھی طرح سے سمجھ لو، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. کہتے ہیں اس کا معنی سمجھاتے، کہتے ہیں اس کا کم سے کم معنی یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے. اگر وہ کافر ہے تو مشابہت اختیار کرنے والا بھی کافر ہے. اگر وہ یہودی ہے تو یہ بھی یہودی ہے، اگر عیسائی ہے تو یہ بھی عیسائی ہے، یہ بھی اگر ہندو ہے اور بت پرست ہے تو یہ بھی بت پرست ہے. میرے بھائیو، اگر آج ہم نے ہیپی کرسمس کہہ دیا، ہیپی نیو ایئر کہہ دیا، اور ہم نے اس کو ہلکے معنی میں لے لیا کہ ٹھیک ہے، مبارکبادی دینے میں کون سی حرج کی بات ہے. میرے بھائیو، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی غیر اسلامی تہوار کو کے موقع پر مبارکبادی دیتا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوشی ہو، ایسا کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کرنے پر مبارکبادی دے رہا ہے. مبارک ہو آپ کو کفر کر رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو کفر کرنا. آپ بتوں کا سجدہ کرتے ہو، مبارک ہو آپ کو بتوں کا سجدہ کرنا. اگر ہم نے 25 دسمبر کو ہیپی کرسمس کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کفریہ تہوار پر مبارکبادی دے دیا. ہم نے ہیپی نیو ایئر کہہ دیا یا کسی نے کہہ دیا، آپ نے اس کو ریپلائی کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ان کافروں کے تہواروں میں ہم شریک ہو رہے ہیں، کافروں کے تہواروں سے ہم راضی ہیں، ان کی خوشی میں ہم شریک ہو رہے ہیں. یہ توحید کا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان اس قدر پستی کا شکار ہو گیا ہے کہ وہ کافروں کے تہواروں میں شریک ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہودی عیسائی کافر ہے؟ بالکل کافر ہے میرے بھائیوں. اب دنیا میں اسلام کے سوا سب کفر ہے. سب کیا ہے؟ سب کفر ہے. اگر کفر نہیں ہوتا تو عیسائیت کو، یہودیت کو فالو کرنے والا جہنم میں نہیں جاتا، جنت میں جاتا. لیکن نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تو مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے. عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والے یہ کفار، یہ کون ہے؟ یہ کافر. لقد، اللہ فرماتا لقد کفر الذین قالوا، یقیناً ایسے لوگ کافر ہیں. الذین قالوا، جن لوگوں نے کیا کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تبارک و تعالی تو مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. 3 میں سے تیسرا ہے. ہم توحید کی امت ہیں اور وہ تثلیث کی امت ہیں. ہم ایک اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں.
ہم ان کے تہوار میں، ان کی خوشی میں ہم مبارکبادی دیں گے، شریک ہوں گے، اسٹیٹس لگائیں گے اور وش کریں گے، تو گویا کہ ہم کفر پر مبارکبادی دے رہے ہیں، کفر پر وش کر رہے ہیں، کفر پر ساتھ دے رہے ہیں اور کفر کرنے والوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے میرے بھائیوں، خطرہ ہے ہمارا ایمان نہ چلا جائے، ہمارا عقیدہ برباد نہ ہو جائے، ہم مشابہت اختیار کر کے ان کی خوشی میں شریک ہو کر کے اپنی ایمان اور عقیدے سے، اسلام سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اس کا اندیشہ ہے۔ اب کوئی یہ نہ کر کے کہے کہ بعض صحابہ کرام سے یہودیوں کے عیسائیوں کے تحفے تحائف لینا ثابت ہے۔ بعض لوگ پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ نے فلاں عیسائی کا تحفہ قبول کر لیا تھا، اس کی خوشی میں شریک ہو گئے تھے، حضرت علی نے لے لیا تھا، حضرت مثال کے طور پر ابو برزہ۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی واقعہ صحیح نہیں ہے، کوئی بھی روایت جس سے پتا چلتا ہو کہ کسی صحابی نے کسی بھی یہودی، عیسائی کا، کسی مشرک کا، کسی مجوسی کا تحفہ قبول کر لیا ہو ان کی خوشی کے موقع پر، ان کے تہوار کے موقع پر، ایسی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ ایک قاعدہ کلی آپ جان لیں میرے بھائیوں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کے ماننے والے، ہمارا عقیدہ اتنا ہی ہے، بس اتنا ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے میرے بھائیوں، یہ عیسائی جن کا تہوار کرسمس ہے، جن کا تہوار یہ ہیپی نیو ایئر ہے، یہ مناتے ہیں، ہم نے بتا دیا کہ اس کا کوئی تعلق عیسائیوں سے نہیں ہے، لیکن عیسائیوں نے ان کو اس سال کو، اس جنوری فروری کے سال کو 600 سال کے بعد یا 800 سال کے بعد اس کو عیسائیوں نے اپنے سے جوڑ لیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پروپیگنڈے کے ذریعے سے وہ یونانی تاریخ ختم ہو گئی اور اس کو لوگوں نے عیسائیوں کا سال سمجھ لیا، جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق عیسائیوں سے نہیں ہے۔ ان عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس کو بھول جاؤ گے؟ آج رواداری کی بات کرتے ہیں، دوستی کی بات کرتے ہیں، میرے بھائیوں یہ یہودی، یہ عیسائی خاص طور پر ہمارے دین اور ہمارے عقیدے کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں سمجھنے کو تیار ہیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر کتنا ظلم ڈھایا، میں اشارہ کرتا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں میرے بھائیوں، 200 سال تک صلیبی جنگیں چلی، صلیبی جنگیں 200 سال تک، 2 صدی تک اتنے مسلمانوں کا قتل کیا ہے ان ظالموں نے، 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو، اور بیت المقدس اور مسجد اقصی کی نالیاں خون سے بہ رہی تھی، اتنا قتل کیا مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کو۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا نہیں کیا ان لوگوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی موقع پوری تاریخ میں انہوں نے جانے نہیں دیا ہے، ہر موقع کا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف فائدہ اٹھایا۔ چیچنیا، کوسووا، اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ کتنے واقعات ابھی قریب کی تاریخ میں، پچھلے 30-35 سال کے بیچ میں کتنے واقعات پیش آئے، ان عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہم بھول جائیں گے اس کو؟ ان کے ساتھ رواداری کی بات کریں گے؟ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اتنا زیادہ ڈھڈورا اپنے تہواروں کا پورے عالم میں، پوری دنیا میں بلین خرچ کر کے جو عیسائی دنیا تہوار مناتی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا نعرہ ہے، اور یہی سمجھو، اسی لیے ہم نے شروع کیا تھا کہ مسلمان اپنے اسلام کی عظمت کو سمجھے کہ ہم کون ہیں، ہمیں اللہ نے کون سا دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے ملنے کے بعد کسی کی طرف کوئی بھی میلان جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان کا ایک نعرہ ہے، نعرہ کیا ہے؟ تقارب الادیان کا نعرہ، ضمانت الادیان کا نعرہ، یعنی کیا مطلب؟ سارے دین دھرم اپنا اپنا امتیاز، اپنا اپنا تشخص چھوڑ دیں اور چھوڑ کر کے سب عیسائیت کے قریب آ جائیں۔ مسلمان اسلام چھوڑ دے، یہودی اپنا دین چھوڑ دے، اور فلاں دین فلاں دین کے ماننے والے سارے لوگ اپنا دین چھوڑ کر کے کہاں آ جائیں؟ قریب ہو جائیں۔ کیوں دین کا فرق ہے؟ دھرموں کا تضاد کیوں ہے؟ وہ الگ دین کا ہے، اس کو نہیں مانتا، وہ الگ دین کا اس کو نہیں مانتا، وہ الگ دین کا اس کو نہیں مانتا۔ عیسائی کہتے ہیں سب کو ختم کر کے آؤ، سب قریب ہو جاؤ، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سب اپنا چھوڑ کر کے ہمارے قریب ہو جائیں۔ ہمارا یہ نعرہ قرآن کریم کا تو بہت پرانا ہے، سارے لوگ کفر کا، شرک کا کام کرنے والے سب چھوڑ کر کے ایک اللہ کے ماننے والے ہو جائیں۔ قرآن کریم نے بہت پہلے یہ نعرہ دیا ہے، قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔
آؤ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ. اس پر عیسائیوں تمہارا بھی عقیدہ ہے, اس پر یہودیوں تمہارا بھی عقیدہ ہے, لیکن تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. تم نے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھا, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. یہودیوں تم لوگوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے نبیوں نے ایک اللہ واحد کی دعوت دیا تھا, توحید کی دعوت. ہم آج بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں. آؤ سب اپنا عقیدہ چھوڑ کر کے, شرک کا عقیدہ چھوڑ کر کے آؤ سب کے سب ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ. تو یہودی عیسائی چاہتے ہیں کہ سب اپنا چھوڑ دیں, ہمارے قریب آ جائیں. اسلام کہتا ہے کہ سب ایک اللہ کے بندے بن جاؤ جس اللہ نے ہم کو تم کو سب کو پیدا فرمایا ہے. لیکن یہ کفر, یعنی آپ اپنی توحید چھوڑ دیں, اپنا ایمان چھوڑ دیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, نبوت کا اقرار چھوڑ دیں اور عیسائیت کے قریب آ جائیں. اتنا خطرناک نظریہ ہے. بہرحال میرے بھائیو, آخری بات یہ ہے, ان تہواروں میں شرکت کرنا بڑا خطرناک ہے. اس حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر کے بات ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سن لیا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. میرے بھائیو, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, اے لوگو لا تدخلوا علی اہل الکتاب علی المشرکین فی کنائسہم فی اعیادہم. اے مسلمانوں, ہرگز تم کبھی بھی ان یہودیوں, ان عیسائیوں کے گرجا گھروں میں, ان کے کنیسوں میں اور ان کے تہواروں میں شرکت مت کرنا. کیوں ان کے تہواروں میں شرکت مت کرنا؟ کیوں؟ اس لیے فإن السخطۃ تنزل علیہم, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترتا ہے ان کے اوپر. جب یہودی, عیسائی, ہندو, کفار, مشرکین جب اپنے تہوار مناتے ہیں نا, شرکیہ, کفریہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترتا ہے ان کے اوپر. اگر تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے, ان کے بیچ میں جاؤ گے, مبارکبادی دو گے, کسی بھی طریقے سے انوالومنٹ تمہارا رہے گا, دور سے نزدیک سے, میڈیا کے ذریعے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترتا ہے, تمہارے اوپر بھی اللہ کا غضب اترے گا. اس لیے اللہ کے غضب سے, اللہ کی مار سے اپنے آپ کو بچاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی, انہوں نے فرمایا اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم. اے لوگوں, اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے دشمن ہیں, اور مسلمانوں تم اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں شرکت مت کرنا. ان کے تہواروں میں, ان کے عیدوں میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا, یہ حکم دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والذین لا یشهدون الزور, جو لوگ زور میں شرکت نہیں کرتے ہیں, زور میں, جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دیکھو, زور, جھوٹ سے مراد مشرکوں کے تہوار, مشرکوں کے تہوار میں شرکت نہیں کرنا. یہودیوں کے, عیسائیوں کے, مجوسیوں کے, کافروں کے, بدھسٹوں کے, جینیوں کے, ہندو, کسی بھی غیر اسلامی تہوار میں شرکت کرنا اس کفر کا ساتھ دینا ہے, کفر سے خوش ہونا ہے, کیونکہ وہ کافروں کے تہوار ہیں, کافروں کی عیدیں ہیں, کافروں کی خوشیاں ہیں. مسلمان کو زیب نہیں دیتا, روا نہیں ہے, جائز نہیں ہے, حرام ہے اس کے لیے کہ وہ کسی غیر اسلامی تہوار پر خوشی کا اظہار کرے, شریک ہو, مبارکبادی دے, گریٹنگز کا تبادلہ کرے اور ہدیے اور تحفے تحائف دے, انوالومنٹ کرے اس کے اندر. میرے بھائیو, کسی بھی طریقے سے یہ چیز جائز نہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اسلام کو عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں عزت اسلام سے مل سکتی ہے, اسلام کے سوا عزت کا کوئی راستہ نہیں. لا عز لنا الا بالاسلام, اسلام ہی میں عزت ہے. اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کہیں مائل ہو کر کے عزت کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا, اذلنا اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا, رسوا کر دے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو, خاص طور پر نوجوانوں کو, کالج میں پڑھنے والے یا جاب کرنے والے یا کاروبار سرکل میں رہنے والے لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اپنے اسلام کو عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافروں, مشرکوں, یہودیوں, عیسائیوں, ان کے تہواروں میں کسی بھی طریقے سے شرکت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تہوار ان کے دھرم کا حصہ ہے, سماج کا حصہ نہیں ہے, سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے, ان کے دھرم کا حصہ ہے, ان کے عقیدے کا حصہ ہے. اس میں ساتھ دینا, ان کے کفر میں ساتھ دینا ہے, ان کے کفر سے خوش ہونا ہے, کفر میں مبارکبادی پیش کرنا ہے, اور یہ مسلمان کے لیے حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کو عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کفر سے, کافروں سے برات کا, بیزاری کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.